السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ ایٹ 8 اور 3-4 بڑے اہم ایشوز ہیں۔ پاکستان کی سیاست کوئی جو طوفانی قسم کی سیاست ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک نیا ایسا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو پچھلے تمام معاملات کو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے۔ اسی قسم کے حالات کچھ آج بھی ہیں۔ ویکینڈ پہ عموماً خبریں کم ہوتی ہیں تو خبریں ہمیں بڑی تلاش کرنی پڑتی ہیں، لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ ویکینڈ کے اوپر زیادہ جو ہے گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ بھی کی تھی۔ ابھی تک اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ سیاسی حلقوں کی جانب سے مسلسل آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ نہ ہم سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی ہم فارم 47 والے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی اتحادی حکومت کو بھی تانا دے دیا۔ اور پھر ساتھ ہی جو امریکہ سے مسلسل گرینیڈر صاحب کی گرنیڈ باری ہو رہی ہے اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ عمران خان تو بہانہ ہے، میزائل پروگرام اصل نشانہ ہے، اور وفاق جو ہے وہ صوبوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر رہا ہے۔ ان کی گلے شکوے بلاول صاحب کے پی ایم ایل این کے بھی گلے شکوے اس وقت چل رہے ہیں حکومت میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ سعد رفیق صاحب نے بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار انہوں نے اپنے کیس کا حوالہ دیا کہ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک تجویز دی ہے جی کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو بیٹھ جانا چاہیے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور پھر رکاوٹ کیوں ہے، کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو رہا، اور پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ بھی فوجی عدالتوں کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہتی ہے، اور طالبان کے معاملے کے اوپر بھی ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے نہیں بلکہ اس وقت کی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیاض حمید صاحب نے پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگز بھی دیں اور کیبنٹ کو بھی، اور کہا یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کو یہاں پہ جو ہے کہ آباد کاری کی جائے۔ تو معاملہ جو ہے کہ یہ کیوں ہر بار یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاسی قیادت سے کام کرواتے ہیں اور جب ہماری ان سے مخالفت ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کو رگڑا لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ساری ملک دشمنی یا جو سیاسی جو معاملات ہیں وہ سب کے سب سیاسی قیادت کے کندھے پہ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ تو اختیار ولی صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کریں گے نہیں کریں گے حکومت کی نمائندگی، تو آپ کے اپنے ایک طویل گلے شکوے ہیں، تو آپ کی 34 سالہ کیریئر ایک طرف بھی ہے، گلے شکوے بھی آپ کے ایک طرف ہیں، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو آپ سوچتے ہیں وہ اس کا اظہار کریں کہ سعد رفیق صاحب نے جو گلہ کیا وہ مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی بات ایسی ہے، جو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ کام سیاسی قیادتوں سے کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد سارا ملبہ بھی انہی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ابھی صرف ہم موجودہ عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہے، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ایک ایسا موقع ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تینوں بڑے رہنماؤں کو سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ورنہ معاملات جو ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری ہوتی رہے گی اور فائدہ کسی کو نہیں ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ خالد جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور بالکل میں رہنمائی کیا میں ترجمانی یہاں پہ کروں گا۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور وزیر اعظم صاحب کی جو ترجمانوں کی ایک ٹیم ہے میں اس میں سے ایک ہوں، تو میں یہاں پر مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کی ترجمانی کے لیے ہی موجود ہوں۔ جہاں پہ آپ نے بات کی میں بالکل انڈوس کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات ہے، یہ تجویز ہے، یہ ایک بڑی بالغ اور بڑی سمجھ میں آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، تجویز ہے کہ جب بھی مطلب بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں جب کلشیں ہیں، شکوے شکایتیں ہیں، حکایتیں، میں کو یہی کہتا ہوں کہ جس دن وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب بیٹھیں گے یہ ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی قوم کے بڑے بیٹھتے ہیں تو بڑے سے بڑے مسائل جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب لیڈر بیٹھتے نہیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ مسائل جو ہے وہ ان کا حجم بڑھتا جائے گا اور لیڈر چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ اب عمل ہے اس میں جب بھی کبھی سستی آئی، کبھی بھی اس میں کوئی تندی نہیں دکھائی گئی یا بخل سے کام لیا گیا تو وہ عمران خان کی طرف سے ہو، چاہے وہ مطلب یہ آج کی بات نہیں ہے۔
اب آپ دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے حکومت میں بھی ان کا یہی رویہ تھا، اس سے پہلے اپوزیشن میں بھی ان کا یہی رویہ تھا، مطلب اس سے پہلے تو عمران خان کہیں تھے نہیں. جب 2010 میں تھوڑی سی ان کی گڈی چڑھنی شروع ہوئی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری صاحب پہ بھی تنقید شروع کر دی، اور لوگوں کو سمجھ نہ آنے والی تنقید انہوں نے نواز شریف پہ بھی شروع کر دی. وہ اپنے علاوہ جو ان کا مسئلہ ہے نا کہ کوئی کو اچھا نہیں لگتا، ہی از اے سیلف آبسیسڈ یا سیلف سینٹرڈ ان کی ایک بیماری ہے، وہ اس میں مبتلا ہے. تو جب بھی قومی قیادت اکٹھی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا، بہت بڑی دہشت گردی اس وقت عروج پہ تھی پاکستان میں، لیکن جب قومی قیادت اکٹھی ہوئی، عمران خان بھی بیٹھے، نواز شریف بھی آئے، پیپلز پارٹی، جمعیت، ایم کیو ایم سب بیٹھے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کا کلام کما کیا گیا. اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، کبھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ، although it's late but it's never too late. جب بھی آپ بیٹھیں گے میرے خیال میں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. رضا ہارون صاحب، سعد رفیق صاحب کی بات آپ نے کی، میں چھوٹا سا کمنٹ اس پہ کروں گا. وہ میرے گرو ہیں، میرے استاد ہیں، لیکن انہوں نے نام کسی کا لیا بھی نہیں ہے. اگر عمران خان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تو انہوں نے ثاقب نثار کا نام بھی نہیں لیا، جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ان کو جتنی تکلیف اور جتنی ایذا رسانی ثاقب نثار نے کی تھی ان کو، ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے بھائی سلمان رفیق کے ساتھ، تو میرے خیال میں ان کو کھلا طریقے سے ان کو نام لینا چاہیے تھا. اور بہتر ہے کہ بندہ نام پورا لے، بات پوری کرے تو اس سے ابہام ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے ذاتی طور پہ بھی، جس طرح چیئرمین نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو استعمال کیا تھا بلیک میل کر کے، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. تو اگر سعد رفیق کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. وہ اکثر اپنے وزراء کو کہتے تھے کہ آج فلانے کی گرفتاری مجھے چاہیے، مجھے شام تک رپورٹ. ٹھیک ہے رضا ہارون صاحب، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. رضا ہارون صاحب، یہ سیاست کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاسی لیڈرز ہمیشہ جیلوں میں جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ابھی بھی جو یہ معاملہ جو گزشتہ روز بھی کہا گیا جی کہ طالبان کی لیڈرشپ کو عمران خان لے کر آئے یہاں پر، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، سائرہ بانو نے بھی، اور کئی ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ تو پارلیمنٹ کے اندر آگے باجوہ صاحب انسسٹ کر رہے تھے، فیاض حمید صاحب تکرار کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، قومی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے. تو یہ کہنا کہ جی صرف سیاسی لیڈرشپ لے کر آئی ہے، نہیں، اس کے اندر تو بنیادی تجویز ان کی تھی اور انہوں نے انسسٹ کیا تھا. اب سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادتوں کو ذرا تھوڑا سا بیٹھنا چاہیے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم ہر بار استعمال ہوتے ہیں، ملبہ بھی ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے، پھر کسی کو ہائی جیکنگ طیارہ کیس میں اندر ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو سائفر کیس میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو قتل کے کیس میں جو ہے کہ پھانسی چڑھا دی جاتی ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ سارے خوشحال رہتے ہیں، لیکن قربانیاں ساری آپ دیتے ہیں. آپ نے سوال بھی کر لیا، جواب بھی دے دیا. نہیں، وہ تو میری تو اپنی فیلنگز تھی، لیکن آپ مجھے ضروری نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں. میں نے کہا ہم نے گنجائش نہیں چھوڑی نا. دیکھیں خالد بھائی، ایسا ہے کہ ہم جب بھی کامنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ، اپنے پولیٹیکل کلچر اور جو ہمارے یہاں گورننس کا ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، آج سے نہیں، کئی حکومتیں اسی ہائبرڈ سسٹم سے گئی ہیں. اس سے پہلے تھی فوجی حکومت مشرف صاحب کی. تو ہمارا ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. ہم بعض اوقات بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی بالکل کوئی سول سپریمیسی جو ہے نا وہ. یہ رضا بھائی، ٹرانزیشن کا پیریڈ ہمارا کچھ زیادہ لمبا ہی ہو گیا ہے ویسے، ختم ہی نہیں ہونے والا. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے 2008 والی اسمبلی ہو یا 13 والی یا 18 والی یا ایون یہ 24 والی، آپ دیکھیں سال 2 سال ہوتا نہیں ہے کہ ہماری قومی حکومت بننا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اب چونکہ 58(2) بھی نہیں ہے تو نئے ٹولز آ گئے، نئے ٹولز کا استعمال ہوتا ہے. پھر نواز شریف صاحب کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. ایون سو مچ سو لیٹ سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ پوری نہیں ہونے دی گئی نا. سول سپریمیسی آتی ہے، ڈیموکریسی، پارلیمانی نظام اسٹرینتھن ہوتا ہے کنٹینیویشن کے ساتھ. ہم گزر رہے ہیں ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. کہنے کا مطلب ہمارا صرف اتنا ہے کہ جس اسپیس کو آپ دے رہے ہیں اس کو کوئی آکوپائی کرتا ہے نا. مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے تو کووڈ کا سسٹم ہے تو آپ فوج کو بلا لیتے ہیں، آپ سے سیلاب کنٹرول نہیں ہوتا، سیلاب کی ریلیف ایکٹیویٹیز آپ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اتنا، آپ کی ریلائنس سول سپریمیسی کی، سول سروسز کی یا
سول جو آپ نے جو کام کرنے اپنی حکومت میں اس میں آپ کتنا پیچھے ہیں اس وقت. یہ ہماری کمزوری ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جو ہمارا سیاسی نظام ہے, مثال کے طور پہ اختیار بھائی سے جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, اور ایسی کولیشن گورنمنٹ ہے خاص طور پہ وفاق میں جو کہ کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت سے نہیں ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ضلعی عہدیدار یا کوئی وزیر یا کوئی ایون ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر یہ بات نہیں کر رہا, پارٹی کا چیئرمین ایک بھرے جلسے عام سے اور اس سے پہلے اس بات کی شکایت کر چکے ہیں, اور شکایت ایک اچھے انداز میں کر رہے ہیں. کل میں ان کو بھی سن رہا تھا, میں صاحب کو بھی سنا, ان کا انداز ابھی بھی یہی تھا کہ بھائی مشاورت بہتر ہے نا, مشاورت چیزوں کو بہتر بنا دی. جب آپ مشورے نہیں کرتے ہیں اور اچانک سے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, جب آپ ڈیسیجن میکنگ میں آن بورڈ ایڈوانس میں نہیں لیتے ہیں, جب پاور شیئرنگ فارمولے میں جو باتیں طے ہو گئی ہیں چاہے فنڈز کی ہوں یا پنجاب کے اندر ہوں, جب ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو ان کو مشکل ہوتی ہے اپنی جماعت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم پھر اس کولیشن گورنمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں. بالکل ابھی بھی ان کا انداز یہی تھا کہ ہم نے بات بنا کے رکھنی, اور یہی سیاسی لیڈران کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور آل ایک پکچر کو سمجھنا چاہیے, اپنے انوائرمنٹ کو سمجھنا. مثال کے طور پہ میں خالد بھائی کل سن رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو کمنٹری کرتے ہیں نا, ہمارے جو لبرل پروگریسو ٹائپ لوگ ہیں, وہ آ کے بات کر رہے تھے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے کیا حملہ ہوا ہے, کون سی تنظیمات پہ حملہ ہوا, وہ تو جنا ہاؤس تھا, وہ تو فلاں تھا, وہ تو ڈمکا تھا. آپ مجھے بتائیں آن اے سیریس نوٹ, آن اے ویری سیریس نوٹ, جب آپ نے 2014 میں اے پی ایس آنے کے بعد, بہت بڑا سان ہے ہمارا, اس پہ ہمارا دل آج بھی روتا ہے, جب اے پی ایس آنے کے بعد آپ نے نیشنل اعلان بنایا, 2015 میں آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ملٹری کورٹس کو آپ نے انیکٹ کروایا, وہ 4 سال تک رہی. تو اے پی ایس کیا مطلب کور کمانڈر کا گھر تھا؟ اے پی ایس کیا ہماری کوئی جی ایچ کیو تھا؟ اے پی ایس تک اسکول تھا نا. لیکن اس کی جب سیویرٹی تھی, جو لوگ اس میں پکڑے جانے تھے ان کو سزا دینے کا معاملہ ہے, تو ہماری نارمل عدلیہ نے کیوں نہیں کیا؟ ہمیں وہاں پوری اس میں رضا بھائی ایک خیال یہ تھا کہ کیونکہ وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے, انہوں نے 150 بچوں کو جب شہید کر دیا, تو ان ٹیررسٹ کے سول کورٹس والوں کو بھی دھمکیاں تھیں, اور یہ کہا گیا تھا 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتی ہے کہ آپ وہ جو ڈسکلوز نہیں کرتے اس قسم کی کورٹس بنا دیتے ہیں, یا ملٹری کورٹس لے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کیونکہ اس قسم کا بھی کلچر نہیں ہے, تو شاید ہم ملٹری کورٹس میں لے گئے تھے. خالد بھائی بیسکلی آپ میرا آرگیومنٹ میک کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھیں جہاں پہ تشدد ہے, جہاں پہ وائلنس ہے, آپ کو لا کو حرکت میں لانا ہوگا, آپ کو سزائیں دینی ہوں گی, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تشدد میں کسی کو چھوٹ دے دی جائے. آپ تفریق نہیں کر سکتے نا. سوری ایک بات ختم کر دوں, صرف ایک بات اگر آپ جملے کی اجازت دیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جب ایک اسکول پر, اور بہت بڑا سانحہ ہے, میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اندوناک سانحہ ہے, اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے, لیکن ایک اسکول تھا نا بہرحال, جب اس کے اوپر آپ آرمی کی عدالتیں لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی بہت ہارڈن ٹیررسٹ ہے, لیکن ان ٹیررسٹ کے مقابلے میں کیا یہ واقعہ اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے واقعہ؟ کیا پورے ملک میں ایک ساتھ آرمی کے جی ایس کیو پر جا رہے ہیں, مجسموں کو توڑ رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس حصے پہ ذرا اگلے پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ ذرا تفصیل سے بھی بات کر لیں گے. میں ذرا بخاری صاحب کو تھوڑا سا جو بنیادی کویسچن میں نے اٹھایا اس سے ذرا بخاری صاحب کا انپٹ لے لوں. بخاری صاحب, سوال میرا وہی ہے جو میں نے اختیار ولی صاحب سے بھی کیا اور رضا صاحب سے بھی کیا, تو آپ سے بھی وہی سوال ہے, تو آپ کے کومنٹس کیا ہیں اس پہ؟ آپ نے 3 سوال کیے ان سے, اس لیے مجھ سے اسپیسیفک پوچھے تو میں اسپیسیفک بتاؤں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے کہ قومی سلامتی کے نام پہ یا کسی بھی ایشو کے اوپر, جیسے اس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی قیادتوں سے ہم فیصلے تو کروا لیتے ہیں, لیکن بعد میں ہم الزام بھی سارا کا سارا انہی کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہم اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے, اور یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ماضی میں ایسے. دیکھیں خالد بھائی, بات یہ ہے کہ کچھ ہماری تلخ حقیقتیں ہیں اور جو ہسٹری کا حصہ ہیں. میں اگر سندھ اسمبلی 1947 پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا لیٹر چیف سیکرٹری سندھ کی طرف سے لکھا گیا ایوب کھوڑو صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ, تو وہاں سے سٹارٹ کروں اور اپنی گورنمنٹ کی جانب تک اور اپنی جیل و بند اور اپنے اوپر پرچوں پہ آ جاؤں, تو آپ کی بات میں 100% صداقت ہے. اور اس میں یہ بھی ایک صداقت ہے کہ ہمیشہ جو یوٹینسلز ٹولز ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہی ہوئے ہیں اگینسٹ ایچ ادر, اینڈ الٹیمیٹلی وہی استعمال ہوئی. اب آپ اگر ڈیپلی ہم اس کو تھوڑا سا آبزرو کریں اور بی آنیسٹ ٹو اوور سیلف, ہم اس کو آنیسٹی کو اگر سامنے رکھ کے بات کریں,
تو جو افغان وار میں کسی پولیٹیکل قیادت کا کوئی رول نہیں تھا. اگر 80s میں جائیں تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, ایک ڈکٹیٹر لے کر گیا تھا. 35 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں اندر آنے کی اجازت انہوں نے نہیں دی تھی, اور وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کے دی. ایران میں بھی گئے تھے, جب یہ ریفیوجیز گئے تو ایران میں بھی گئے تھے. میں نے دیکھا, میں نے پڑھا ان کو واچ کیا. انہوں نے ایک سرکل کیا, انہوں نے ایک قاعدہ قانون بنایا, اس کے مطابق انہوں نے اپنے لوگوں میں پینیٹریٹ نہیں ہونے دی. جہاں تو وہ شہری بن گئے, ہمارے پاسپورٹ شناختی کارڈ, بزنس, ہر چیز تو وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ چیزیں چلتی گئیں, اور اس کے بعد 1990 میں, اگر میں غلط نہیں ہوں, ود سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ افغان وار ختم ہوئی. اس ٹائم کے جو واریئرس تھے, جن کو ہم فیوڈل لارڈز بھی ان کے کہہ لیں, وار لارڈز تھے انفیکٹ وہ, جس میں دوستم, ملیشیا, اپنا احمد شاہ مسعود, یہ سارے ربانی, سارے لوگ ہمارے ہیروز تھے. پھر وہ زیروز ہوئے, اسلام آباد میں رہتے پھر وہ زیرو ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہارون بھائی, رضا بھائی مجھے ضرور اصلاح کریں گے, کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ واز دا پرائم منسٹر, اور نصیر اللہ بابر صاحب واز دا انٹیریئر منسٹر, اور طالبان اورینٹ ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے سارا آکوپائی کر لیا. سو یہ چیزیں الٹیمیٹلی تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر ہی, میں آج کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میں, کیونکہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو میں انہیں کو کہوں گا. اب جب چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچ گئے, دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کر دیں پولیٹیکلی بھی. اب میں یہاں کہنے کا یہ حق تو رکھتا ہوں کہ یار بات یہ ہے کہ جب افغان رجیم چینج ہوئی اور طالبان کی گورنمنٹ واپس آئی, تو سب سے پہلے تو ہمارے ڈی جی آئی فیض صاحب وہاں گئے, اور انہوں نے وہاں چائے کا کپ پیا. مجھے بھی نہیں پتا تھا, آپ کی تو واسطے سے پتا چلا جب میڈیا میں چیزیں ہیں. سو یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے, یا عمران خان کا انیشیٹو تھا, اور اب تو آپ کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ جی ان ہاؤس ہمیں ان کیمرہ جو ہے ہمیں بریفنگ دی گئی. کس نے دی بریفنگ؟ تو ان لوگوں کو آپ بیچ میں سے مستثنا تو نہیں کر سکتے نا. بریک لے لیتے ہیں بخاری صاحب, بریک کے بعد میں آ کے علی بخاری صاحب سے بھی بات چیت شروع کریں گے, اور اس کے ساتھ ملتے جلتے جو ہم نے 3-4 اہم نکات بیان کیے تھے سٹارٹ کے اوپر, اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون سے, اور رضا ہارون صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. بخاری صاحب آپ اپنی وہ بات کمپلیٹ کیجیے گا, لیکن میں اس کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھاتا ہوں بات کو. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب مسلسل انکار کرتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, کبھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ذمہ داری دیتے ہیں, کبھی فواد چودھری صاحب کو, کبھی اسد کیسر صاحب کو. خود نہیں بیٹھتے کسی کے ساتھ. اور یہ ایک اس کے اندر وزن بھی دکھائی دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود چل کے بنی گالا گئے جب پرائم منسٹر بنے تھے, اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا. ایک خان صاحب کا مزاج ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں. تو پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے, حل تو نہیں نکلے گا کوئی. دیکھیں خالد بھائی, 2-3 چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. نمبر 1 کہتے ہیں نا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. بات یہ ہے کہ آپ نے جب سیریسنس شو کرنی ہوتی ہے اور بات کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہیں مارتے, ان کی بہنوں بیٹیوں کی تذلیل نہیں کرتے, ایک کیس کے چلتے ہوئے دوسرا کیس نہیں کرتے, یا تو سیدھا کہیں نا اسٹریٹ فارورڈ کہ یار ہمارے بس میں نہیں ہے, کوئی اور کر. اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. جب آپ نے گورنمنٹ بھی انجوائے کرنی ہے, 50-50 ہزار ووٹ سے جیت کے ہم اسلام آباد سے باہر بیٹھے ہوئے, آپ نے لوگوں کو بھی اپنے انجوائے کرانا ہے. آپ 17 سیٹوں پہ بیٹھیں گے بھی, پھر آپ میں اتنی کرج ہے کہ آپ بات کر سکیں. اور اگر آپ میں اتنی کرج ہے کہ آپ بات کر سکیں تو آپ نے بھی تو کمیٹیز بنائی نا. پرائم منسٹر شہباز شریف کا دیکھیں, تھوڑا سا اس کو دوبارہ میں آپ کو پاسٹ میں لے کے جاؤں گا. دیکھیں زیادہ پاس میں نہیں جانا. نہیں, میں زیادہ پاس میں نہیں جاتا. دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ میں اور میاں صاحب میں بہت زیادہ اختلافات آئے, پولیٹیکل اختلافات. اور ہمیں پتہ ہے کہ 90 کی کیسے محترمہ کو باہر کیا گیا, عسکر خان پٹیشن کہہ رہی ہے, اور وہاں سے چلتے چلتے COD میں آ گیا, فیصلہ ہو گیا, سب چیزیں کلیئر ہو گئی, نظر آ گیا, ہر چیز کلیئر ہو گئی. مطلب کہاں سے سٹارٹ کروں میں, کہاں تک لے کر ہوں, لیکن میں COD, ہماری تو بڑی دلی خواہش ہے کہ عسکر خان فیصلے پہ عمل بھی ہو. میں COD پہ رک جاتا ہوں آ کے. جی اچھا, COD کو ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بڑا ہی زیادہ اس کے اوپر اپنی کنسنسس ڈیولپ ہونے کے بعد اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور ہر جگہ اس کا ذکر کیا ہے. ذرا اس کو میں نے تو سارا تھورلی پڑھا نا, اس کی بھی ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا نا, اینڈ اٹس ٹو لیٹ اینڈ اسپرٹ. اور اب میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, شاید آپ کا ہی پروگرام تھا, جب یہ 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی, تو میں نے کہا تھا یار کم سے کم جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو تو 100% کر دیں. آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں, اس کو لے کر آ رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ بھی ٹول بن رہے ہیں آج
تو یہ جو آپ گرا ڈال رہے ہیں کل آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑے ہاتھوں کی اب مجھے گرا یہ جو ہے بتائیں، دانتوں سے کھولنی پڑتی اب ہے. خالد بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں یار، اس نے کمیٹی بنانی ہے نا. میں ان 2 سالوں میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے ہوں جو ان کو ملا ہوں کہ ان کا وکیل بھی تھے، شاہ صاحب کے بھی وکیل تھے، جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک سائڈ سے کہتے ہیں بیٹھ جائیں نیگوسیشن سٹارٹ کریں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. انفیکٹ اگر آپ کہیں جی پولیٹیکل لوگوں کے آئیڈیالوجیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں تو ہم علیحدہ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہماری آئیڈیالوجیز علیحدہ ہیں، ہمارا مینیفیسٹو علیحدہ ہے، ہماری چیزیں علیحدہ ہیں. اگر ہم ایک ہی اس میں چل رہے ہوتے تو سارے کے سارے ایک ہی پارٹی نہیں میں ہو ہوتے. سکتا. اختیار صاحب، یہ جو ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے، آپ کہہ لیں کہ اس میں اس حد تک تو تھوڑا سا وزن نظر آتا ہے کہ آپ کی گفتگو تو میں نے خود جب علی بخاری سے سوال کیا تو یہی کیا کہ خان صاحب بیٹھتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. اگر گورنمنٹ بھی سنسیئر ہے تو فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، یہ سی او ڈی میں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر یا جس کو وہ نامزد کریں گے. اور ماضی میں شہباز شریف صاحب نے رانا تنویر صاحب کو بھی کیا، اچور نثار صاحب رہے، پیپلز پارٹی دور میں بھی خورشید شاہ صاحب، اور یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی اس کو بھی لے کے جو ہے کہ وہ اپوزیشن نامزد کر رہی ہے جی یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں اب 3 کا پینل دے دیں یا 4 کا دے دیں. تو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی میرا خیال ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہوتے ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے ہیں ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے میرا خیال ہے کچھ ہونا نہیں چاہیے، ہاتھ سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. خالد بھائی بالکل ہونا چاہیے، لیکن علی بخاری صاحب جس جماعت کی، علی بخاری ایک تو شریف آدمی ہے، اچھا بولتا بھی ہے، بخاری بھی ہیں، اور اوپر سے یہ وکیل بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں. تو اللہ نے ساری ان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں. تو آپ جس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں کہ فلاں کو کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپ کی پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا ہے. نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، اپوزیشن کو دیں. اپوزیشن مطلب ایک ہی ملک ہے نا. ہاں دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. جب ایک نیشنل اسمبلی میں ٹریڈیشن ہے تو صوبے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات تو یہی ہے نا کہ ایک ہی ملک ہے اور ایک ہی اس کے صوبے ہیں. تو جو روایات پھر وہاں پہ آپ مانگتے ہیں پہلے وہ یہاں پر تو امپلیمنٹ کروائیں نا. صحیح. یہاں پر آپ نے حکومت کے پاس رکھی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس میں 2880 ارب روپے 2880 ارب روپے یہ ارریگولیرٹیز ہیں. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میرا سب سے پہلا اعتراض ہے کہ اس کی جو مشیری ہے یا اس کی جو مسند ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. مطلب کرپشن کے چارجز بھی ان کے، اور مدعی بھی ہے، منصف بھی ہے، اور وکیل بھی ہے تو خود بھی کچھ پریسیڈنٹ سیٹ کریں. دوسرا جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں عمران خان کے، میں نے تو بولا نا کہ آپ شریف آدمی بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، بخاری بھی ہیں، اور اچھا بولتے بھی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، عمران خان کس انداز سے آئے آپ کو یاد ہے؟ وزیر اعظم تھے، یہ آئے سب کو ٹھینگا دکھائے، مشناری پارٹیاں یہ ادھر سے ادھر پھینک کے وہ چلے گئے. تو مطلب تکبر یا ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. جب آپ سیاستدان بن جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ پھر قومی اثاثہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، آپ عوام کا اثاثہ ہوتے ہیں. تو اثاثوں کو پھر اس طرح برتاؤ زیب نہیں دیتا، تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑتا ہے. آنکھیں آپ ملک سے باہر دشمنوں کو دکھائیں، یہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کو آپ کیا آنکھیں دکھاتے ہیں؟ ہم جس آگ کی بھٹی سے گزرے ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے آپ شکایتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ 1 بائی 1 آگے نہیں جانا چاہتا کہ آپ کون سی شکایت بتا رہے ہیں کہ کس کی بہو بیٹی کو اٹھایا گیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ مریم نواز کے کمرے میں پولیس فورسز کس طرح داخل ہوئی تھی کراچی میں؟ آپ کی حکومت تھی، آپ کا وزیر اعظم تھا، آپ کا وزیر داخلہ تھا، آپ نے اس پہ لب کشائی کی، آپ کی جماعت نے اس کو انجوائے کیا. دیکھیں بیگم کلثوم نواز کی بیماری پہ مذاق اڑایا گیا، کتنی دوریاں پیدا کی ہیں. ان کی موت پہ کس طرح پھر مذاق کیے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں یہ بندوں کو بھولتی نہیں ہیں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے، جس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر آپ نے کیا، خالد بھائی نے کیا،
रजा भाई ने किया। मैं आपको दावत देता हूँ, अपने लीडर को बोलें, अपनी पार्टी को बोलें कि भी आप कहते हैं ना कि उस पर पूरा अमल नहीं हुआ, शायद वो आपकी वजह से नहीं हुआ, आ जाइए, आप भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बन जाएं। उसको बेहतर भी किया जा सकता है मौजूदा हालात के तनाजुर में, और बेहतर किया जा सकता है उसको। मौजूदा हालात के तनाजुर में उसको ठीक भी किया जा सकता है, बट फर्स्ट यू शुड गेट इनटू द लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी सारी एक साइड पर और आप एक साइड। सही। ये सब जो है ना, ये नहीं है। आपकी अपनी पार्टी, इसमें भी कोई इबाम नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी का बुरादा निकाला गया, मुस्लिम लीग नून का बुरादा निकाला गया, एमपीएम पर रंदा फेरा गया, जमीयत पर रंदा फेरा गया, और कट कटा के जेयूआई के जमात इस्लामी के लोग काट के एक पीटीआई को खड़ा किया गया। इसमें भी कोई इबाम नहीं है। यू कैन डिनाई इट। ये अजहर मिन शम्स है, तो इसी से आपकी जमात बनी थी। ये चले, ये तो हुआ कि ये भी आपकी सफ में आ गए, अब शामिल हो गए हैं। अब इनके भी अच्छा खासा रंदा फिर चुका है 2-3 सालों में। नहीं, अभी नहीं फिर इख्तियार भाई, अभी और कितना फिरवाएंगे? रजा भाई, मैं आपकी तरफ, ये इख्तियार साहब मजीद रंदा तेज करें जब तक कि मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। दादा साहब, इनको रंदा तेज करने दें आखिरी हिस्से के लिए। ये अच्छा खालिद भाई जी, मेरी हैसियत पॉलिटिकल कारकुन, मेरी दुआ है कि इन पे रंदा मजीद ना फेरे, अब रेगमाल से ही काम हो जाए। नहीं, कुछ नहीं, वैसे ये सियासत में होना नहीं चाहिए। और रजा साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन के बाद सबसे पहले पीटीआई को ऑफर की थी कि आपकी नशिस्तें ज़्यादा हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं ऑफर कबूल की। अभी भी बिलावल साहब ये कह रहे हैं जी कि ना हम सिलेक्टेड हैं, ना हम फॉर्म 47 वाले हैं। मतलब वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो एक वजह तनाज़ा होता है, बुनियाद होती है, जड़ है ना एक किस्म की, ये अब उसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे, तराश खराश करते रहेंगे आगे पीछे शाखें, तो शायद वो मसला हल नहीं होगा। एक नुक्ता ये भी तो हो सकता है कि अच्छा ठीक है, 9 मई 26 नवंबर कमीशन भी तो मुतालबात हैं, कमेटियाँ बनी हैं, कमेटी पाकिस्तान में हमेशा चलता रहता है। एक ये भी वजह तो है कि इसका भी कोई मुस्तकिल हल निकाल लिया जाए कि यार अब खुदारा सीओडी में तो हमने तय कर लिया था कि मैंडेट हम तस्लीम करेंगे एक दूसरे का, लेकिन हम फिर पॉइंट 0 पे और अब फिर दोबारा हम उस नुक्ते पे आ रहे हैं जहां अभी भी इख्तियार साहब कह रहे हैं कि अच्छा उसको बेहतर बना के भी हम बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरफ भी कोई पेशरफ्त हो सकती है, होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आप जो देखें ना, एक पेशरफ्त ये हुई है कि बहरहाल बिलाखिर हमारे पीटीआई के दोस्तों ने, उनके बानी ने बहुत कोशिशें करी, रेड लाइन दी, डेड लाइन दी, आखिरी कॉल दी, फाइनल कॉल दी, आखिरी कार्ड भी खेल लिया रेमिटेंसेस का, तमाम चीजें कर ली। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुज़ाकरात तो ये बैठना चाहिए ना। तो ये एक अच्छी बात है ना। आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ आ रहे हैं जहां एक सियासी लीडर को, एक मकबूल रहनुमा को, या एक जमहूरी सोच रखने वाले को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब एक वो नुक्ता आगाज है, वो टेबल है जहां पे तमाम पार्टियां बैठी हैं। और अच्छी बात ये है कि जो पीटीआई ने भी कमेटी अनाउंस की, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ 2 जमातों के रहनुमाओं को लिया। इसी तरह जो गवर्नमेंट की जो बैठक है, 8 अफराद हैं शायद, मुख्तलिफ सियासी जमातों के उसके अंदर रहनुमा। तो ये एक फोरम बन गया असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट में। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी एक इंटरेस्टिंग बात है ना, अख्तर भाई ने जो बात की, इख्तियार भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, उसमें बेहतरी आ सकती है। जब ये 14 मई को ये साइन हुआ था मोहतरमा के दरमियान और मियां साहब के दरमियान, उसके 2 रोज बाद एक एपीसी हुई थी लंदन में, और उस एपीसी में खान साहब भी बैठे हुए थे। उस पूरी एपीसी ने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एंडोर्स किया हुआ। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। अब देखें ना, आप एक चाहे इसको एंडोर्स करते हैं 2006 में और 2024 में आके, उससे पहले जब 2018 से पहले जब 18वीं तरमीम आ रही थी, तो उसका एक पॉइंट था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, वो शामिल किया गया 18वीं तरमीम में। उस पे ऑब्जेक्शन आ गई, आपको पता है कहां से। उन्होंने कहा इसको उड़ाओ और किसी तरमीम लेकर आओ, सब उड़ा के। तो वो जो सीओडी का जो कॉन्सेप्ट था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, जो इनकॉर्पोरेट किया गया था, वो आपने हटवा दिया। आईनी तरमीम की वो जो हमारे बड़े साहब की ख्वाहिश थी, आपने हटवा दिया। दूसरा, सीओडी में तो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र, सही तो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र, उसको लेकर आगे नहीं बढ़े। तो मकसद ये है कि हमें, या तो हम एक काम करें सब लोग, कि इख्तियार भाई की टीम हो, अली भाई की टीम हो, हमारी टीम हो, बैठे किसी बंद कमरे में और पिछले 50 साल को रोना गाना करती रहे,
اور اس میں مزید 10 سال ویسٹ کر لیں ہم کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا نہیں. یا ہم بولیں کہ یار رضا صاحب یہ نہ کیجیے گا, آپ سارے بند کمرے میں بیٹھیں گے, وہ جن کے پاس چابی ہے وہ باہر سے تالا لگا کے چلے جائیں گے, آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے. میں ذرا بریک لیتا ہوں, آپ ذرا اس کا حل آپ میری بات کا اینڈ ہو جائے صرف. اچھا چلیں کر لیں. یہ ہے کہ یا تو ہم وہ کام کریں یا ہم یہ کریں کہ ہم بولیں یار پچھلے والی ساری چیزوں کو مٹی پاؤ, بیٹھو پاکستان کی خاطر بیٹھ کر ایک کمیٹی بن گئی ہے مذاکرات کی, لیڈران کی اس کو سرپرستی حاصل ہے, ان سے مشاورت کریں, یہ جا کے بانی سے کریں, پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب سے کریں, بلاول صاحب سے کریں, یا شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے کریں, اور یہاں سے کوئی اب ایک فورم میں اس سے کوئی چیز اچھی ڈیولپ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے, میں ذرا بریک لے لوں رضا صاحب, پھر ہم وہ چابی بھی ڈھونڈتے ہیں کہ تالے میں اگر آپ نہ پڑا تو چابی کس کے پاس ہوگی اور معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. بخاری صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کچھ اختیار صاحب نے کچھ 2-3 نکات اٹھائے تھے, آپ بڑی تیزی کے ساتھ لکھ بھی رہے تھے, وہ ضرور آپ کمنٹس کیجیے گا. لیکن ابھی بھی ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے, خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں اور ملٹری ٹرائل ہوا, سارا کچھ ہوا, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی یا معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ 9 مئی کے اصل منصوبہ ساز کو, ماسٹر مائنڈ کو سزا نہ دی جائے, تو اس وقت تک انصاف کا پروسیس بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اور ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی میں واقعی عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا اگر اس قسم کی بھی ڈیمانڈز ہوں گی تو پھر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے؟ اچھا خالد بھائی, میں 2-3 چیزیں آپ کو ون بائی ون ایڈریس کروں وتھ بڑی لٹل Brief بالکل بریف سے. نمبر 1 یہ کہ اختیار ولی صاحب نے کے پی کی بات کی. اختیار بھائی بات یہ ہے کہ کے پی کے ابھی تک سینٹ کے الیکشن تو آپ نے ہونے نہیں دیے. 26 امینڈمنٹ جیسا کہ لیکن یہ ویسے بنا دینا اس میں حرج کیا ہے, چلو سینٹ ہوتا رہے گا. لیکن آپ نے کے پی کو نمائندگی نہیں دی, اپنے ہاؤس آف دا جو آپ کا اپر ہاؤس ہے اس میں نمائندگی نہیں دی. اختیار بھائی میں بات کر لوں, اب سینٹ کا الیکشن کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ میں یہی بتا رہا ہوں جی, میرا ایک تو پوائنٹ آف ویو نا کہ آپ ان کو ریپرزنٹیشن دیتے نہیں ہیں اور ان سے ریپرزنٹیشن لینے کے قائل ہیں. آپ نے ہاؤس فل نہیں ہوا اور آپ نے جو ہے اس کا اپر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں, اور آپ نے 26 امینڈمنٹ کر دی. اسپیشل سیٹ سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر. اختیار بھائی اب میرے سن تو لیں, آج یہ 2-3 پوائنٹ میں یاد دلا دوں گا اختیار صاحب جب آپ کے پاس ہوں گا. جو 2 باتیں کر رہی ہے, اسپیشل سیٹس کی بات ہے, اسپیشل سیٹس ہمیں دی کوئی نہیں. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے دے دو, ای سی پی والا کہتا ہے نہیں میں صدر کی بھی نہیں مانتا ہوں, میں کسی کی نہیں مانتا ہوں, میں نہیں دیتا ہوں. سر ایسے نہ کریں, اس کو آگے لے کے چلیں. سر جو آپ نے بات کی جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, دیکھیں آپ نے ہمارے ڈیفنس منسٹر کی بات کی, بہت سینئر پولیٹیشین ہے اور میں ان سے ایسی چیزیں توقع نہیں کرتا ہوں. گو کہ پچھلے کچھ عرصے سے شاید عمر کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یا چابی والے ان کو کہتے ہیں بول دیں تو وہ بول دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو 9 مئی ہے, 9 مئی کو عمران خان صاحب واز ان دی کسٹڈی آف دی پروسیکیوشن, پولیس کسٹڈی میں تھے وہ. اسلام آباد میں H11 میں ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے, اور جب وہ ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے, میں آخری آدمی تھا کیونکہ میں بائی میٹرک رہنے ان کا وکیل تھا, ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور ڈنڈے اور پیپر سپرے ہمیں مارے گئے. آئی واز دیئر, جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں روک لیا اور کہا نہیں آپ رکیں یہاں. رات 11 بجے تک پروسیڈنگز ہوئی. صبح 9 مئی کو 3 لوگ ملے عمران خان صاحب سے. کس جگہ پہ؟ جہاں پر آپ کی اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے جی, آئی جی آفس ہے, وہاں پر کورٹ بھی وہیں لگی. 2 ججز آپ کے وہاں پر موجود تھے, ایک نیب کے جو ریٹائر ہو گئے جج, اور ایک جو ہماری دلاور صاحب تھے, ان کی کورٹ 2 کیسز چل رہے تھے جن میں اریسٹ کیا گیا, وہ بھی وہیں لگی. ان 3 لوگوں میں ایک بیرسٹر گور شامل تھے, ایک خواجہ حارث صاحب اس ٹائم کونسل تھے ان کے, وہ شامل تھے, اور ایک میں شامل تھا. تو ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ باہر کیا ہوا, پروسیڈنگز چلی ایک کورٹ کی, اس کے بعد دوسری, دین اس کے بعد باہر, اور تو کوئی ملا نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں, ریکارڈ کا حصہ ہے. اب اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا. کہتے ہیں ہم بہت دن پہلے ان کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں اب اچھا میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں جی. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کون سی مخبری کے اوپر بیس کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. قانون تو یہاں پر 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 109 میں پھانسی دے دیا, لیکن ایشو یہ ہے کہ اب تو کیپٹل پنشمنٹس آپ نے دے دی, کیپٹل پنشمنٹ دے دی اس دوران جب پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے.
کل سپریم کورٹ کہتی ہے اوکے جی سویلین کی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو ساری نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. بٹ آن دا ادر سائڈ میں فار دا سیک آف آرگومنٹس ایک بات کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے کیپٹل پنشمنٹ آپ نے دے دی فار 10 years, تو جو فار دا سیک آف آرگومنٹس بات کروں تو جو آپ کانسپریسی ہوگی اس کو اسے انہانس کر کے دے دیں گے, پاسبل ہی نہیں ہے. کچھ تو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا. تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے جتنی پنشمنٹ دی ہیں وہ ایڈمیشن کے اوپر دی ہیں, ایڈمیشن کے اوپر دی ہیں. اور آپ کا ابھی ہارون بھائی بھی بات کر رہے تھے, رضا ہارون بھائی بھی, کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر 10A ایڈ کیا گیا تھا, اور وہ 10A تھا فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگس ہوں گی آپ کی, آپ کو فیئر ٹرائل ہوگا. مجھے آپ بتا دیں, ہم سارے تینوں پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ آیا؟ نہیں ڈاکومنٹ, کوئی چیز پتہ ہی نہیں آپ کو, ایڈمیشن آ گئی. اچھا وہ ٹی وی فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, ویڈیوز آئی ہیں, ویڈیوز کے اوپر آ جاتا ہوں میں, ویڈیوز کے اوپر آ جاتا ہوں میں. 9 مئی والے کیسز میں پنڈی حملہ کیس میں شاہ محمود صاحب کو, خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, شاہ محمود صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, کئی اور کو ایکیوزڈ ہیں. اپلیکیشن دی ہم نے کہ جی کوئی ڈاکومنٹ ہے, کوئی CCTV فوٹیجز ہیں دے دیں. ریکارڈ آ گیا, چارج شیٹ فریم کر دی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب نے, اور کوئی CCTV فوٹیجز ساتھ اٹیچ نہیں ہے ریکارڈ کے. اب دوسری چیز کلیئر ہو گئی یہاں تک کہ جتنی بھی انسٹالیشنز جو بھی بتائی گئی, گملے ٹوٹے, جو کچھ بھی ہوا, واٹس ایور اٹ از, میں اس کی ڈبیٹ میں نہیں جا رہا ہوں. جو بھی ایلیگیشن تھا جس جگہ پہ تھا سب کی CCTV فوٹیج تھی, اور میں موجود تھا جیل ٹرائل میں. خان صاحب نے جب پبلکلی کہا کہ جی میری پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا میں اس کو ڈس آن کر دوں گا, 2 تو صحیح نا CCTV فوٹیجز, دیٹ واز جو جرنلسٹ انہوں نے ایڈریس کیا تھا. اب ہمیں وہاں ریکارڈ کوئی نہیں دے گا. اب خالد بھائی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. ایوری ون از ایکول بیفور دا لا. کانسٹیٹیوشن جیسا تیسا بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اور اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں, کیونکہ میری بڑی زیادہ ڈیپ آبزرویشنز ہیں اس کے اوپر, اور اپنا وہ ہے جو بلاول صاحب نے کیا اس کے ساتھ 26 امینڈمنٹ میں. بٹ ایون اینڈ ادروائز پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ از اے اسپیشل کورٹ. ایک FIR کے آپ نے چل رہے ہیں 103 بندوں کا کیسز ادھر چل رہے ہیں, 131 کے چل رہے ہیں کس جگہ, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پنڈی. اچھا اسلام آباد میں شاید ہم لوگوں پہ بھی ہو جاتے, ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہاں پر علاقہ نہیں تھا. تھوڑا رو بھی دینا چاہیے نا, اب جو باقی بندے چلے گئے بھی تو ہونا چاہیے نا سٹا. تو اس سے 2 چیزیں کلیئر ہوتی ہیں نا, آپ نے روب قائم کرنا ہے اپنے پاس سزائیں دے کر, یا آپ نے ایک عام فہم انسان کو, جو اب میرا کامن مین نا, آپ اور میں کامن مین ہیں, ہارون بھائی بھی ہیں, کیا اختیار ولی صاحب کے ذہن میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی عدالتوں میں انصاف کوئی نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے, میں ذرا اختیار ولی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں 1-2 چیزیں ڈسکس انہوں نے بھی کی, آپ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, بے شک کیجئے گا. ایک چیز اور ایک میں ایڈ کر دوں, اختیار بھائی کے پاس جانا ہے, اختیار صاحب کا رضا صاحب کا ٹائم کٹ جائے گا, بس میں نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ سے لینا. اختیار بھائی جب میاں نواز شریف صاحب پہ کیسز ہوئے تھے نا, تو کلثوم نواز صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے عطا کرے جی, وہ ایک ہاؤس وائف تھی لیکن انہوں نے آ کے لیڈ کیا تھا. ان کو مشرف صاحب نے بھی جیل میں نہیں ڈالا تھا. آن دا ادر سائڈ مریم صاحبہ 1.5 سے 2 مہینے جیل رہی, جبکہ بشرا بی بی 9.5 مہینے جیل کاٹ کے عزت جیسے کیس کے اوپر 26 نمبر چنگی پہ کلثوم نواز صاحب کی گاڑی کو لٹکا دیا تھا کرین کے اوپر. ویسے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا, 10 مہینے کاٹ کے. بشرا بیگم 1-2 چیزیں آپ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہ بھی, اور ایک میں آپ کو ایک اور نقطہ جو چھوڑے جاتا ہوں کہ بلاول صاحب بھی فارم 47 کا جو بات کرتے ہیں, وہ بھی اشارہ کیا ہے وہ سارا آپ کو معلوم ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم مستقل حل نہیں کر سکتے. دیکھیں, ایک تو علی بھائی نے جو بات کی نا, ان کو کلثوم نواز کا شاید یہ علم نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں ڈکلیئرڈ مارشل لا تھی, ڈکلیئرڈ, اور چڑیا پر مریم نواز اور کلثوم نواز نے اپنی تحریک شروع کی تھی. ان کی گاڑی کو اس گرم تپتی دھوپ میں جس طرح کرین سے اٹھایا گیا تو وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور آپ لوگ, آپ کی جو پارٹی ہے نا, یہ اب گزر رہی ہے, اب یہ پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے. اس سے پہلے تو آپ کنگ پارٹی تھے, اس سے پہلے تو آپ نے صرف لڈو ہی کھائے تھے, جلیبیاں کھائی تھی, آپ کو دودھ جلیبی کھلایا. یہ ویسے ان کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اب سیاسی جماعت بنا دیا آپ نے. اچھا, اب یہی تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کریں گے. تو پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے بنایا, جو ان کو نہیں, وہ الگ بات ہے, وہ اس کی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن کچھ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ضروری ہے. ایک بندے کا ہاتھ مروڑا, وہ بڑا چیخ رہا تھا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ گھمائی جا رہا تھا.
तो जो बंदा बंधा हुआ था उसने हिम्मत की और घूम गया और उसने उसका दूसरा हाथ मरोड़ दिया। तो तब उसको समझ आई कि बाजू जब मुड़ता है या कोई मरोड़ता है तो दर्द कैसे होता है। आप लोगों को अपनी जोर का तो पता था नहीं कि किस तरीके से आपने पीपल्स पार्टी को तुन के रखा हुआ था, मुस्लिम लीग नून को तुन के रखा हुआ था। अब आपको कम से कम ये बात, अगर कोई कहता होता कि मुझे दर्द हो रहा है तो आपको समझ नहीं आती थी कि दर्द क्या होता है। अब आपको समझ आ गई है। हमें इसकी कोई खुशी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये जो अवेयरनेस आपकी पैदा हो रही है, ये भी अच्छी बात है। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की है ना, आप खालिद जमील साहब, आप पता नहीं आप किस कॉन्टेस्ट में लेते हैं, रजा हारून साहब उसको डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन मैंने जहां तक उनकी स्पीच सुनी थी, कल मैंने देखी थी, वो कह रहे थे कि ना हम सिलेक्टेड हैं और ना हम फॉर्म 47 वाले, हम मींस वो अपना और मुस्लिम लीग नून का कह रहे हैं, और वो उनका निशाना जो था वो इमरान खान था और पीटीआई था, वो उनको कह रहे थे। ठीक है यार भाई, हम तो फॉर्म 45 वाले हैं। हाँ यार अली भाई, परसों मेरे साथ तैमूर बैठा हुआ था बोल टीवी पर गालिबन, तो वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप तो इलेक्शन हार गए हैं, बताइए ना खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी हुकूमत है? ठीक हो गया। 45 वाली है, 47 वाली है? यकीन करें कि उनके पास इस बात का जवाब नहीं। जवाब मैं दूंगा ना, मैं तो बाहर बैठा हूं ना इस्लामाबाद से। आखिर लास्ट मिनट रह गया। रजा साहब कहेंगे जी ये पाकिस्तान में बैठों को टाइम दे दिया, मैं बाहर था, मुझे बाहर ही कर दिया प्रोग्राम से। रजा साहब ये चंद सेकंड लेता हूँ, चंद सेकंड, फिर आप जरूर देखिए। आप अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट नहीं कर सकते 9 मई से, क्योंकि आपके लीडर ने पहले ऐलान किया था कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और 26 नवंबर से आप खुद को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। पेशावर से जब बुशरा बीबी चल रही थी तो इन शहादतों से पहले उसने नारा लगाया था कि अल जिहाद। इमरान खान ने कहा था कि उनकी कॉल, उनका ऐलान। रजा साहब लास्ट मिनट है, ये 47 की तशरीह कर दे जरा। इख्तियार साहब कह रहे हैं वो हम दोनों की बात कर रहे हैं। सर 47 की तशरीह आरटीएस है। ये मैंने कहा ना कि हमारा एक एनवायरनमेंट, हमारी एक तारीख है। हम अचानक आते हैं, हम अचानक जब हम पे मसला आता है तो हम इख्तियार भाई जैसे कह रहे हैं ठीक। अब अली भाई को देखे ना कि आप अगर माजी में देखें जो पार्टियों के साथ जुल्म हुआ है, वो एमकेएम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, या एएनपी हो, या दीगर जमातें हो, जिस तरह के रियासती, उस जमाने के रियासती ऑपरेशंस का सामना करके या मिलिट्री अदवार का सामना करके, मार्शल लॉ दौर का सामना करके जमातें सरवाइव करके आ गए। ये कुछ तो सरवाइव नहीं कर पाई, कुछ सरवाइव कर पाई, लीडरान खड़े हो गए। उसका मैं समझता हूँ कि भी उसका तहरीक इंसाफ, इख्तियार भाई सही कह रहे हैं, ये बड़े खुशकिस्मत है और अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि खुशकिस्मत है। अब इनको ये समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि मकबूलियत मेरे भाई किसी की भी दायमी नहीं है। सही। कौन मकबूल था आज, कौन मकबूल है, ये मकबूलियत की बुनियाद पर, गुस्से की बुनियाद पर नहीं चल सकता। पॉलिटिक्स को अब आप खत्म करें, नहीं करना है। कंडक्ट को साबित करना होगा जमहूरी। रजा भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आपका टाइम थोड़ा मिला, ख़त्म करना पड़ेगा मुझे प्रोग्राम। रजा साहब आपका भी, और इख्तियार वली साहब आपका, और अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन आज ताईं खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।